واجب الاحترام جناب محمد جمیل قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ساؤتھ کوریا، امیر منہاج القرآن ایشین کونسل، آپ سے ہم کلام تھے۔ معزز خواتین و حضرات، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ اپنی بات کو طوال کروں، انتہائی اختصار کے ساتھ اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ ساؤتھ کوریا کے طول و عرض سے حضور کے میلاد کے لیے یہاں پر آئے، اللہ آپ سب کا آنا مبارک کرے، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ منہاج القرآن صرف یہ محافل میلاد کی منعقد کرتا ہے۔ منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے؟ الٹیمیٹلی منہاج القرآن کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو دو جملوں میں بات بتا دوں۔ ہماری بنیاد اور ہمارا خمیر جس فکر سے اٹھا ہے وہ فکر محبت رسول ہے، اور الحمدللہ اب اس سوسائٹی کے اندر، پوری دنیا کے اندر، چونکہ منہاج القرآن کا ویژن صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ قائد تحریک منہاج القرآن کی سوچ اور فکر ایک عالمگیر انقلاب کی ہے، اور ہم انقلاب مکہ کی وہ یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے۔ ہاں ضرور آگے بڑھنا چاہیے، لیکن کچھ پیچھے بھی دیکھنا چاہیے، خلفائے راشدین کے دور میں جاننا چاہیے، وہاں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور دور مصطفیٰ میں چلے جائیں تو ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہم رہنمائی حاصل کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں، یہ ناممکن نہیں کہ مسلمان قوم پھر سے ترقی کی منازل طے کرے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا اور قائد تحریک منہاج القرآن یہ سائنٹیفک اور سافٹ پریزنٹیشن آپ اسلام کو پوری دنیا کے اندر دے رہے ہیں، اسلام کے نئے امیج کو جو پوری دنیا کے اندر اجاگر کر رہے ہیں۔ جو ہم پہ ٹیررزم کا، ریڈیکلزم کا جو لیبل پاکستانیوں کے مسلم امہ میں لگا، الحمدللہ اس لیبل کو اتار کے مسلمانوں کے پرامن قوم کے طور پر پوری دنیا کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں عالم اسلام کے اس بدل جلیل کا، عالم اسلام کے اس بدل عظیم کا، اس رجل عظیم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے الحمدللہ وہ فخر کا باعث ہے۔ اللہ سے احتشام آپ کی محبتوں کی جرمت میں گزارش کرتا ہوں، امبیسڈر آف پاکستان جناب مکرم و محترم شوکت علی مقدم صاحب ان سے ملتمس و تشریف لائیں اور آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ امبیسڈر آف پاکستان جناب محترم شوکت علی مقدم صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب یہ نہیں کہ صرف آپ نے سراخاں کے لیے نعرہ لگانا ہے، کہ استقبالیہ نعرہ ہے، سب کے لیے ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، جناب مکرم و محترم شوکت علی مقدم صاحب، امبیسڈر آف پاکستان۔ جناب جمیل قادری صاحب، صدر منہاج القرآن ساؤتھ کوریا، علامہ غلام ربانی امونی صاحب، حافظ نعمان صدیقی صاحب، معزز حاضرین پاکستانی بھائیوں اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے یہاں حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب جمیل قادری صاحب اور آپ سب رفتار کا دلی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ محفل سجائی یہاں جشن میلاد النبی کانفرنس، اور ہم سب کو یہاں مدعو کیا۔ میں اپنے سفارتخانہ کے افسران اور میرے طرف سے آپ سبوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس ہستی کی شان میں یہ محفل ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی صفات بیان کی جائیں، ان کے اوصاف کے بارے میں لکھا جائے تو سمندر کی روشنائی خشک ہو جائے گی، لیکن ان کے اوصاف جو ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس چھوٹے سے لمحے میں صرف آپ لوگوں خدمت میں دو تین باتیں بیان کروں گا جو
رسول کریم کی حیات طیبہ سے منسلک ہیں. اور یہ باتیں میں خاص طور پر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مسلمان جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جو دنیا میں ایک لیبل لگایا جا رہا ہے مسلمانوں پہ کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، بم بلاسٹ کرا رہے ہیں، دنیا کا جو ہے نظام بگاڑ رہے ہیں، تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک کی حیات طیبہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ بتانا چاہ رہے تھے دنیا کو کہ اسلام ایک امن کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اسلام کا میسج جو ہے اخوت کا ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب رسول پاک مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ اور کچھ اپنے صحابی کے ساتھ وہ گئے، کیونکہ مکہ کے لوگ ان پر بہت ظلم ڈھا رہے تھے. اس وقت مدینے میں 3 جو ہے قبائل بہت طاقتور تھی، یہودیوں کی قبائل، اور یہ جو قبیلے تھے یہ مسلمانوں پہ بہت مصیبتیں کر رہے تھے، بہت پرابلم کریٹ کر رہے تھے. اور ان میں بنو قنیقہ، بنو نضر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے بہت ہی مشکلات پیدا کر رہے تھے. تو رسول پاک نے سوچا کہ بھئی یہ جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے، اور یہ ان کی دانش مندی تھی، یہ ان کا ویژن تھا، پیغمبر اسلام کا ویژن تھا کہ اس وقت مدینے کا جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے. اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تاکہ مل کر کے کام کیا جائے اور مدینے کے امن کو بحال رکھا جائے. تو دیٹ واز اے ویژن ایٹ دیٹ ٹائم. وہ بات الگ ہے کہ بعد میں یہودی جو ہے انہوں نے وہ معاہدہ توڑا اور کچھ لوگ باہر چلے گئے، ان کو نکالا گیا، وہ سیریا چلے گئے، کچھ خیبر کی طرف چلے گئے اور وہ ادھر سے نکل گئے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتانا چاہا عرب کے لوگوں کو، دیکھو یہ میرا جو پیغام ہے وہ پیغام ہے اسلام کا، وہ پیغام ہے سلامتی کا، وہ پیغام ہے امن کا. اور یہ جو تم لوگ اس وقت مشکلات کر رہے ہو، یہ ہم اسلام کا مقصد یہ نہیں کہ تمہارے مشکلات میں اضافہ کیا جائے. دوسری اہم بات جو ہے، جب رسول پاک مکہ گئے، فتح مکہ کا واقعہ ہے 8 ہجری کا، اور اپنے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تقریباً 10,000 ہو گئی تھی. اور مکہ کے گرد نواح میں جب جا کر کے لشکر وہاں ٹھہری گئی تو ابو سفیان کو خبر ملی کہ بھئی یہ تو کوئی لشکر آ گئی ہے وہاں اور لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں. تو ابو سفیان بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ سب سے بڑا ایک دشمن تھا مسلمانوں کا. حضرت حمزہ تھے، انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ آپ آئیں اور رسول پاک سے بات کریں. پہلے تو وہ شرمندہ صاحب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا میں تو بہت بڑا ایک لیڈر ہوں، میں بھی جا کر رسول پاک سے بات کروں جا کر. لیکن وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی اس وقت طاقت اتنی ہے کہ مجھے جا کر کے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہوگا. اور جب وہ رسول پاک کے خیمے میں گئے اور ان سے بات چیت ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ اس وقت اسلام کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. اور رسول پاک اور اپنے چند جو لوگ تھے اس وقت خیر تعداد ہو گئی تھی، کافی 10,000 کے لگ بھگ تھے، وہ مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہوئی. لوگوں نے کہا رسول پاک آپ ان لوگوں سے اس کو بدلہ لیں، ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں پہ انہوں نے کتنے مظالم ڈھائے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے، یہ ظلم کا وقت نہیں ہے، یہ معافی کا وقت ہے. اور انہوں نے اپنے اتنے سنگین قسم کے جو یہ تھے دشمن تھے ان کو معاف کیا اور یہ فرمایا کہ آج ابو سفیان کے گھر میں کوئی اگر پناہ دے تو وہ محفوظ ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا، یہ رسول پاک کی تعلیم ہے اور یہ اسلام کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم ایک جو ہو 10 سے زیادہ تم قابل ہو گے، یہ اس کا وعدہ ہے. اور اگر آپ 2 ہجری میں چلے جائیں اور غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اس میں یہی ہوا کہ کافروں کی
بہت زیادہ تھی. وہاں جہاں ان کے پاس 700 اونٹ تھے، آپ کا 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. 300 گھوڑے تھے، یہاں 3 گھوڑے تھے. 1000 کی لشکر تھی کافروں کے پاس، یہاں 313 کی لشکر تھی. لیکن رب العزت نے مسلمانوں کو سرخرو کیا اور غزوہ بدر پہ جانے سے پہلے رسول پاک نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا رب آج ہماری مدد کرنا، کیونکہ اگر آج ہمیں فتح نہیں ہوئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا پیارا رسول دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو. تو یہ مقام ہے اس رسول کا جس کے آپ اور ہم امتی ہیں. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رسول پاک کی دعا تو قبول ہوئی، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں اٹھتے بیٹھتے دن میں ہر وقت اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو ہم لوگ جو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے اور ہمیں کتنے اپنی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کتنے ایک دوسرے سے مل کے رہنا چاہیے اور کس طرح ان کے جو اخوت کے جو سبق ہے اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور جہاں کیونکہ اور نوجوان نسل بیٹھی ہے، انٹرنیٹ دیکھتی ہوگی، گوگل سے کھولتے ہوں گے آپ. تو اف یو گو ٹو پروفٹ محمد تو آپ کو گوگل میں ملے گا، وکیپیڈیا میں ملے گا کہ دا پروفٹ آف اسلام ہی واز این اوریٹر، he was a diplomat, he was a legislator, he was a general. مطلب وہ ایک سفارتکار تھے، وہ ایک جرنیل تھے، وہ ایک قانوندان تھے، وہ ایک تاجر تھے، وہ ایک امین تھے. تو وکیپیڈیا نے تو اتنی بات کی، لیکن آپ کو اور معلوم ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے. وہ ایک شفیق باپ تھے، ایک شفیق نانا تھے، ایک شفیق شوہر تھے، ایک دنیا کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے. اور آج جو مسلمان مشکلات کے گھرے ہوئے ہیں، جو بار بار پرابلم ہمیں آ رہے ہیں، یہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی اسلامی تعلیم سے بھٹک رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آخری خطبے میں رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف ہے، اور میری سنت. یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. اگر ان 2 چیزوں کو آپ نے مضبوطی سے تھام کے رکھنا تو کوئی چیز دنیا کی آپ کے سامنے، کوئی مشکلات آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. آپ ایک ہوں گے اور 10 پہ حاوی ہوں گے. آپ لوگ یہاں سے تشریف لائے ہیں، اس لیے میں ایک اور گزارش کروں کہ آپ لوگ ساؤتھ کوریا میں ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ملک ہے. اور جیسے جمیل صاحب نے فرمایا، میں ہر محفل میں گزارش کرتا ہوں، دوبارہ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ جس جگہ آپ لوگ جائیں وہاں کے قانون کا احترام کریں، وہاں کے لوگوں سے مل جل کر رہیں. اور یہ ضروری ہے کہ اگر آپ لوگ مل جل کر رہیں، ان کا احترام کریں، ان کے قانون کا احترام کریں، ان کے طور طریقوں کو سمجھیں، تو وہ لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے، آپ لوگ کی عزت کریں گے، وہ آپ کو جاب دیں گے اور وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. لیکن اگر کوئی اور راستہ آپ نے دیا، ان کو برا بھلا کیا، کہا، ان کو نہیں اچھی طرح سمجھے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا آپ نے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بھی لائکنگ آپ کی طرف نہیں ہوگی. تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے آپ ان کی لوگوں کے ساتھ مل کر رہے ہیں، ان کے قانون کی پاسداری کریں اور انشاءاللہ آپ پاکستان کمیونٹی جو ہے وہ اور طریقے کی کھلے گی. میرا ٹارگیٹ ہے کہ پچھلے سال ہمارا جو ایکسپورٹ ہمارے والیوم آف ٹریڈ کا 1.18 بلین تھا 2010 میں، اور 2009 میں یہ کوئی 1.11 بلین ڈالر تھا. یہ انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں بڑھ کر میرا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 2 بلین ڈالر پہ لے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ 10,000 سے
15,000 تک پہنچیں گے، یہ انشاءاللہ میرا ٹارگٹ ہے۔ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں، جو 230 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بڑھ کر کے میرا ٹارگٹ ہے کہ یہ کوئی 500 تک چلے جانا چاہیے۔ میں اور میرے ایمبیسی کے افسران اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگ کا تعاون اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے باتوں کے پر عمل کریں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ شکریہ بہت بہت۔